اینڈ اٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک کسی نے مجھے سجیسٹ کیا کہ بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نے کیسی ویڈیو بھی دیکھی اور میں وہ ویڈیو آپ سے شیئر کرتی ہوں. ویڈیو میں ہوتا ہے کہ ویڈیو ہے اور جہاں کی امریکہ کی ہے، کسی نے کوئی کہانی سنا رہا ہے، اس کی کسی نے ویڈیو سے کامنٹری سی دے رہا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ بیسکلی یہ سٹوری ایک کپل کی کہ جن کی میاں بیوی کی تو ڈیورس ہو گئی ہے، بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے اسٹوری میں. اور بچہ جو ہے وہ 11 سال کا ہے، اور 11 سال کے بچے نے خودکشی کر لی ہے. اور خودکشی کرنے کے بعد اس نے ماں کے لیے ایکچولی مدرس ڈے پہ اس نے خودکشی کی ہے، اور مدرس ڈے پہ اس نے ماں کے لیے ایک لیٹر لکھا ہے. اور لیٹر میں وہ کہتا ہے ماں کو، لیٹر اس نے ماں کے لیے رکھا ہے اور چھوڑ کے گیا ہے. 11 سال کا بچہ خودکشی کر لی ہے، اور مدرس ڈے پہ ماں کے لیے ایک لیٹر چھوڑ کے گیا جس میں وہ لکھتا ہے کہ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ باپ اس لیے چھوڑ گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے باپ چھوڑ گیا، کہ تم بہت ستاتے تھے. وہ کہتا ہے کہ اس میں لکھتا ہے وہ کہ تم نے ہمیشہ کہا کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جیسی میں چاہتی ہوں. اس میں وہ لکھتا ہے کہ تم نے ہمیشہ کہا کہ یو ریگریٹ گیونگ برتھ ٹو می. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس نے ماں نے کہی. اور اس نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں بہت مشکلات اور بہت مصیبتیں ہیں، ورنہ تمہارا باپ چھوڑ گیا تھا تو میں خود کر لیتی، زندگی گزار لیتی اپنی جیسے بھی، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اب بہت کام اور بہت چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں اور گھر کو چلانا پڑ رہا ہے تمہاری وجہ سے، کہ تم میرے لیے ایک مصیبت بن گئے اور تم میرے لیے ایک بوجھ ہو. اب ظاہر ہے یہ ماں نے کٹھی چیزیں تو نہیں کہی ہوں گی نا، اوور دا پیریڈ کہی ہوں گی، کیسے کیسے کہی ہوں گی، لیکن اس بچے کو دل کو یہ بات کتنی لگی کہ اس نے خودکشی ہی کر لی. ماں کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی ہے. ماں کی تو مجھے نہیں پتا وہ ماں کے در ہے اس پہ کیا بیتی ہے، لیکن مجھے صرف اتنی ہی کہانی سن کے میرے سے آگے سننے کی بھی ہمت نہیں پڑی. سچی جو بات ہے، میں نے اس کے بعد ویڈیو بند کر دی. مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور میں نے سوچنے لگ پڑی میں کہ ہم نے بھی کتنی باتیں، ظاہر جب ینگ ہوتے ہیں آپ کسی کو غصے میں ہوتے ہو، آپ 100 باتیں کہہ دیتے ہو، لیکن اٹ از سو امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ پرانے زمانے میں تو چلو کیونکہ ٹریننگ تو کوئی ہے نہیں نا، خود ہی جو کرنا ہے، خود ہی جو کہنا ہے، خود ہی جو سمجھ آتی ہے، اپنے ایموشنز کے ساتھ ہم چلتے ہیں. میں وہی سوچ رہی تھی، آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ ہمیں خامد پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن خامد کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں، بچوں کو ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں تم نے کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے، تم نے مجھے ستایا ہوا ہے. غصہ ہمیں کسی اور پہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی ساس پہ غصہ ہے اور آپ اپنے بچے کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتی، تو لہٰذا بچے کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے کیا مصیبت کی ہوئی ہے، تم نے جو بھی ہم اپنا غصہ جو ہم نے کہیں نہ کہیں اتارنا ہے نا، تو ہم بچوں پہ اتارنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے ہمارے پنچنگ بیگ نہیں ہیں، کہ اگر ہمیں کہیں غصہ نکالنا ہے تو جا کے اپنے باتھ روم میں جا کے اونچی گالیاں نکالو جس کو نکالنی ہے، سچی جو بات ہے. لیکن بچوں کو ہم نے نہیں کہنا، کیونکہ بچے ہمارے لیے ہمارے غصہ نکالنے کا ایک وہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا سارا خامد پہ غصہ ہے، ساس پہ غصہ ہے، حالات پہ غصہ ہے، کوئی بھی فرسٹریشن ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو پیار بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم کہتے ہیں آؤ کھانا کھا لو، آؤ میرا بچہ. یہ ہمارا اپنے جب غصہ نکل جاتا ہے تو ہم اپنی طرف سے ان کے ساتھ بڑے اچھے بھی بن جاتے ہیں. لیکن جو بات ہم بھول جاتے ہیں یا جو ہمیں احساس بھی جس بات کرنی ہے کہ بچوں کے دماغ میں وہ باتیں ساری رہ جاتی ہیں. بچے جو اب آپ سوچیں کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے، چھوٹا سا 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، یہ 11 سال کا بچہ پتہ نہیں کتنی دیر سے یہ باتیں سن رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے یہ جب بات سنتے ہیں ماں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں. وہ دیکھ کے ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں نے کرنا کیا، میں تو مصیبت ڈالی ہوئی. ان کے دل کو کیسے لگتی ہوگی، ان کو تو کانسیپٹ بھی نہیں اس بات کا کہ میں نے کوئی مصیبت ڈالی ہوئی ہے. تم نے گن ڈالا ہوا ہر وقت. بچے نے کھیلنا ہے، آپ اٹھو اور اب صفائیاں کرو، اپنی چیزیں اٹھاؤ، یہ آپ کا کام ہے. ایز این ایڈلٹ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی ہم نے کرنا ہے. بچے کو ہم چھوٹے سے بچے کا تو کام ہے یہ کہ اس کے جوتے بھی ادھر اترے ہوئے، اس کے کپڑے بھی وہاں اترے ہوئے ہوں گے، اس نے کوئی نہ کوئی کھلونا پھینکا ہوا ہوگا. چھوٹے سے بچے کا کام ہے. ہمیں وی ہیو ٹو بی سو کیئرفل. مجھے سچی بات ہے اپنی بہت سی باتیں یاد آئیں اس کہانی سن کے نا، اپنی سی بہت سی باتیں یاد ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب سے میں جب ماں بنی تو میرا دل بڑا کمزور ہو گیا، اور جب میں دادی بنی تو بھئی میرا دل تو ملائی بن گیا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس ویڈیو سے، تو میں نے کہا کہ اس پہ میں نے ضرور بات کرنی ہے. ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی اس کی بہت کمی ہے، کیونکہ ہم
کچھ ایسے ہماری کمیونٹی ہے، کچھ ایسا ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں. کہیں دیکھیں آپ گھر بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، ان کا ایٹماسفیئر ہی بدتمیزی کی ہوتی ہے، بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. بھلا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بزرگ وہاں کے بدتمیز ہوتے ہیں، سچی جو بات ہے. اب آئندہ جب آپ دیکھو تو آپ سوچو ان بزرگوں کو کہو کہ بھئی آپ ایسے بولتے ہوں گے نا، کیونکہ بچے تو ہماری ریفلیکشن ہے. ہم جیسے ہوں گے بچے ہمارے ویسے ہوں گے. اور ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا. اگر ہم نے بچے، میں وہی سوچ رہی تھی آج کے خود میٹرک فیل ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. اب بچے کا نمبر نہیں آتا تو ہم بچے پہ گرمی کھا رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، تم نالائق ہو، تم نکمے ہو، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تم نے کبھی کچھ بننا نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی سو کیئرفل آف واٹ وی سے. آنیسٹلی یہ تو کہیں لکھ لو. ایز اے پیرنٹ، ایز اے گرینڈ پیرنٹ، ہم یہ کہیں لکھ لیں کہ ہم نے وی ہیو ٹو بی کیئرفل واٹ وی سے ٹو آور کڈس.